جی آواز آ رही ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز. آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہے؟ شائنہ خاتون اور فردوس. اوکے ٹھیک ہے چلیے پھر. تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہم لوگ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہے تھے، اور کل ہم لوگوں نے ان کی حالات زندگی کو جو ہے وہ کور کر لیا تھا، اور آج ہم لوگ بات کریں گے ان کی قلبی خدمات کی. ٹھیک، تو آج کی جو کلاس ہے وہ بہت اہم ہونے والی ہے، کل سے بھی زیادہ. ٹھیک چلیے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں. 4 شعری مجموعے ہیں. پہلا ہے بانگ درا، بانگ درا 1924. دوسرا تھا بال جبریل، بال جبریل 1935. تیسرا تھا ضرب کلیم، ضرب کلیم 1936. اور چوتھا تھا ارمغان حجاز، ارمغان حجاز 1938. یہ 4 ان کے اردو کے شعری مجموعے تھے، جس میں سے جو چوتھا ہے وہ آدھا اردو میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے. اس کے علاوہ 4 فارسی کے شعری مجموعے لکھوائے تھے. پہلا تھا اسرار خودی. یہ کب لکھا گیا؟ 1915 میں، یعنی کہ 1915 میں. ٹھیک، اور یہ کیا تھا؟ یہ جوابی تصنیف تھی، یا جوابی شعری مجموعہ تھا، یا ترجمہ تھا، یا ترجمہ تھا. ٹھیک، اور یہ کب لکھی گئی تھی؟ جب وہ یوروپ سے واپس آئے تھے. یوروپ واپسی کے بعد انہوں نے جو ہے وہ یہ تصنیف لکھی، اسرار خودی 1915 میں. کیونکہ یوروپ کی واپسی کے بعد جو پہلی تصنیف ان کی شائع ہوئی وہ یہی تھے، اسرار خودی، جس کے 5 سال بعد تقریباً 1920 میں اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا پروفیسر آر اے نکلسن نے. آر اے نکلسن نے اسرار خودی کا انگلش میں ترجمہ کیا یا انگریزی میں ترجمہ کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 3 سال بعد ہی، یعنی کہ 1918 میں ان کا دوسرا فارسی شعری مجموعہ آیا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں رموز بے خودی. اس کا دوسرا نام ہے اس کا رموز بے خودی کا اسرار خودی، اسرار خودی حصہ 2. یعنی کہ رموز بے خودی اسرار خودی کا دوسرا حصہ ہے، جو کب شائع ہوا؟ 1918 میں، 1980 میں، 1980 میں. اس کے بعد پیام مشرق، پیام مشرق کب شائع ہوا؟ 1922 میں، 1922 میں. اور یہ کیا تھی؟ یہ جوابی تصنیف تھی. جوابی تصنیف کس کے جواب میں لکھی گئی؟ گوئٹے کے. گوئٹے کی ایک تصنیف تھی جس کا نام تھا مغرب دیوان، مغرب دیوان. اور اسی لیے اس کے جواب میں لکھی گئی پیام مشرق. اور آپ کو پتا ہے اقبال کا مقابلہ گوئٹے سے ہوتا ہے. ٹھیک، یہی ہے مغربی دیوان تصنیف تھی جس کے جواب میں پیام مشرق لکھی کس نے؟ علامہ اقبال نے. اس کے بعد چوتھا اور لاسٹ زبور عجم. زبور عجم یہ بھی کیا ہے؟ جوابی تصنیف ہے. یہ بھی کسی کے جواب میں لکھی گئی، اور وہ تھی سعید الدین محمود شبستری کی مثنوی کے جواب میں لکھی گئی. لکھ لیجیے گا، سعید الدین محمود شبستری، شین با شین تارا. ان کی ایک مثنوی تھی جس کا نام تھا گلشن راز. ان کی مثنوی تھی گلشن راز. اس کا ترجمہ کر کے یا اس کے جواب میں لکھی گئی زبور عجم، زبور عجم. اس کے بعد 11 سال بعد 1933 میں ان کی ایک تصنیف لکھی گئی جس کا نام تھا جاوید نامہ. جاوید نامہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جوابی تصنیف تھی. کس کے جواب میں لکھی گئی؟ ایک رائٹر ہوئے بہت بڑے، دانتے. ان کی ایک تصنیف تھی ڈیوائن کامیڈی. ڈیوائن کامیڈی اس سے متاثر ہو کر اس کو جو ہے انہوں نے جاوید نامہ کے نام سے جو ہے وہ لکھی. اور کہا جاتا ہے کہ ڈیوائن کامیڈی کے علاوہ اس میں جو ہے وہ اور بھی کتابوں سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا، جیسے فتوحات مکیہ. فتوحات مکیہ اس کتاب سے بھی تھوڑا سا انہوں نے استفادہ حاصل کیا. اس کے بعد الغفران اس کتاب سے بھی جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ تھوڑا سا استفادہ حاصل کیا ان دونوں سے. اور پھر ان تینوں کتاب سے ڈیوائن کامیڈی، فتوحات مکیہ اور الغفران سے متاثر ہو کے انہوں نے کون سی تصنیف لکھی؟ جاوید نامہ لکھی. کیا لکھی؟ جاوید نامہ لکھی. ایگزام میں جو ہے وہ اکثر پوچھا جاتا ہے ان کے لحاظ سے کہ یہ تصنیف جو ہے وہ کس سے متاثر ہو کے لکھی، یا یہ تصنیف جو ہے وہ کس نے لکھی؟ جاوید نامہ. اس کے بعد ان کی ایک اور تصنیف ہے جو انگلش میں شائع ہوئی ہے، اور وہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. ریکنسٹرکشن آف
ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. یہ کب لکھی گئی؟ 1936 میں. 1936 میں. اور کس زبان میں لکھی گئی؟ انگلش زبان میں لکھی گئی. انگلش زبان میں جو ہے وہ یہ لکھی گئی. ٹھیک. یہ علامہ اقبال کی جو ہے وہ کچھ اہم تصنیفیں ہیں ایگزام کے حوالے سے. ان کی ایک مثنوی بھی ہے جو اسی سال شائع ہوئی 1936 میں ہی. 90 پر لکھا ہوا. ایک سیکنڈ رکیے گا بچوں, ایک سیکنڈ. اسی سال 1936 میں ان کی ایک مثنوی کا بھی ذکر آتا ہے جس کا نام ہے مثنوی پش. مثنوی پش چے بعید کردہ یا باید کردہ باید کردائے اقوام شرک. اقوام شرک یہ کیا ہے؟ ان کی ایک مثنوی ہے, مثنوی پش چا باید کردائے اقوام شرک. 1936 میں جو ہے وہ یہ لکھی علامہ اقبال نے. ٹھیک ہے. اور اس مثنوی میں جو ہے وہ علامہ اقبال سر سید کو دیکھتے ہیں یا سر سید مرحوم کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس مثنوی میں. اور خواب میں کب دیکھتے ہیں؟ جب علامہ اقبال کیا ہوتے ہیں؟ بیمار ہوتے ہیں. تو سر سید کہتے ہیں کہ اپنی بیماری کا ذکر جو ہے وہ کس سے کیا؟ خدائے کائنات سے کرو. 1936 میں. 1936 میں. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ان کی ہی تصنیف میں یا اس کے ہی حوالے سے خطبات مدارس. خطبات مدارس یہ بھی ان کی ایک تصنیف ہے, خطبات مدارس. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ان کی تصنیف میں ہی خطبات مدارس کے بعد فلسفہ خطبات. فلسفہ یا فلسفیانہ خطبات. خطبات یہ بھی کیا ہے؟ ان کی دو تصنیفیں ہیں اور یہ دونوں کیا ہے؟ نثری تصنیفیں ہیں, خطبات مدراس اور فلسفیانہ خطبات. ٹھیک. خطبات مدارس اور فلسفیانہ خطبات کب شائع ہوئی ہے؟ 1929 میں. اور اس میں کتنے موضوع پر بات کی گئی ہے؟ 6 موضوع پہ بات کی ہے. یعنی کہ اس میں 6 طریقے کی چیزیں بتائی گئی ہیں. جیسے آپ نے ابھی پڑھا ہوگا اسرار خودی, اور علامہ اقبال کی مشہور بھی ہے فلسفہ خودی. کوئی بتا سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ علامہ اقبال کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے علم بیان کے زیر اثر میں؟ علم بیان کے زیر اثر میں علامہ اقبال کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے علم بیان کے زیر اثر میں؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ اگر نہیں پتا تو این لکھ دیجیے گا, این لکھ دیجیے گا. شوقین, نازیہ, شادمہ, وضاحت, شاہد, شین خاتون, فردوس. نہیں پتا. پیغام نہیں, میں نے آپشن میں دے دیا نا علم بیان کے زیر اثر میں. ویسے تو پیغام بھی ہوتا ہے, فلسفہ بھی ہوتا ہے, تصوف بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آنسر ہو جائے گا علم بیان کے زیر اثر میں ہوتا ہے تلمیح کا. دھیان رکھنا, ڈبل اسٹاپ نہ کہ شاعری میں علم بیان کے زیر اثر میں جو سب سے زیادہ صنعت استعمال کی ہے, صنعت وہ کون سی کی ہے؟ تلمیح. اور اگر پوچھا جائے استعارہ میں جو سب سے زیادہ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ شاہین کو. اس کو شاہین کو. تو یہ دو چیزیں ان کی شاعری کے حوالے سے کیا ہیں؟ بہت زیادہ کیا ہیں؟ مقبول اور مشہور ہیں. صنعت میں انہوں نے تلمیح کی ہے اور استعارہ میں جو ہے وہ آپ نے شاہین کا استعمال زیادہ کیا ہے. شاہین آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا, ایک طریقے کا کیا ہوتا ہے؟ پرواز ہوتا ہے. پرواز یعنی کہ جو سب سے اونچا اڑتا ہے. این سی آر ٹی کی تصنیف میں بھی ہے, اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا 9th کلاس میں ہے. عقاب کر کے ایک کردار ہے, عقاب جو ہے وہ پرواز ہے, اور پرواز کون ہے؟ شاہین ہے. جب آپ این سی آر ٹی کی 9th کلاس پڑھیں گے تو اس میں ایک کہانی ہے عقاب کی, جو بہت بڑا کیا ہوتا ہے؟ پکشی ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد ان کے جو 4 شعری مجموعے ہیں اس میں شامل کچھ باتیں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس میں شامل نظمیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے تعلق سے جب ہم لوگ بات کریں گے. ٹھیک. جیسے پہلا ان کا شعری مجموعہ ہے بانگ درا. بانگ درا کب شائع ہوا؟ 1924 میں, 1924 میں. 1924 میں. اور اس میں شامل پہلی نظم کون سی ہے؟ ہمالیہ. کون سی؟ ہمالیہ. اور میں نے کل بتایا تھا کہ ہمالیہ کس اخبار میں شائع ہوئی تھی سب سے پہلے؟
हिमालय किस अखबार में शाये हुई थी सबसे पहले? हाँ, मखजन में। और उसके मुदीर कौन है? मोहम्मद शाहिद इकबाल। उसके मुदीर कौन है? हालांकि मैंने मुदीर नहीं लिखवाए होंगे जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल, क्या नाम है? अब्दुल कादिर। वेरी गुड, शाबाश। किसमें शाये हुई? मखजन में। जिसके मुसन्निफ या मुदीर कौन है? अब्दुल कादिर, मखजन के। ठीक है, और उसी में जो है वो पहली नज्म शाये हुई थी। और ये बांगे दरा जो है, या बांगे दरा की जो पहली नज्म है वो कौन से? हिमालय। और ये जो बांगे दरा है शेरी मजमूआ, इसको 3 हिस्सों में क्या किया गया? तकसीम किया गया। 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, या 3 इदवार में जो है वो तकसीम किया गया है। कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, वो हम लोग जो है वो अभी देखेंगे। जैसे शुरुआत में इब्तिदा से लेके, इब्तिदा से 1905 तक, इब्तिदा से 1905 तक इसमें कौन कौन सी नज़में जो है वो शामिल है? जैसे हिमालय, ये बांगे दरा में शामिल है। ठीक है, हिमालय। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, पहाड़ और गिलहरी, पहाड़ और गिलहरी, पहाड़ और गिलहरी। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, माँ का ख्वाब, माँ का ख्वाब, माँ का ख्वाब। और स्टार बना के लिख लीजिएगा, सैयद की लूह तुर्बत, सैयद की लूह तुर्बत। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, सैयद की लूह तुर्बत। पूछा भी जा सकता है। किसकी तसनीफ है? अल्लामा इकबाल की। कौन से शेरी मजमूए में शामिल है? बांगे दरा की। इसके बाद नालाए फिराक, नालाए फिराक, ये भी किसकी तसनीफ है? अल्लामा इकबाल की। इसके बाद तरानाए हिंदी, तरानाए हिंदी। इसके बाद जुगनू, तराना हिंदी, जुगनू। और इसके बाद हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत। ठीक, तो ये इनके बांगे दरा में जो पहला हिस्सा है इब्तिदा से लेकर 1905 तक, उसमें शामिल जो है वो ये नज्म है। इसके बाद दूसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा 1905 से लेके 1908 तक, 1905 से लेके 1908 तक। ठीक है, और वो है तलबाए अलीगढ़ कॉलेज के नाम। ठीक है, एक है तलबाए अलीगढ़ कॉलेज के नाम, और एक है मदरसा अलीगढ़। ये दोनों ही नज़्में हैं, लेकिन दोनों के मुसन्निफ क्या हैं? अलग अलग है। मदरसा अलीगढ़ किसकी है? आपको अभी पढ़ाया था मैंने, अकबर इलाहाबादी की है। ठीक है, और तलबाए अलीगढ़ कॉलेज के नाम ये किसकी है? ये है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। ठीक है, ये दूसरे हिस्से में है बांगे तरह की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, हुस्न इश्क, हुस्न इश्क, हुस्न इश्क। इसके बाद शिकवा, और इसी की दूसरी है जवाब शिकवा, शिकवा और जवाब शिकवा। ओ सॉरी सॉरी, इसे ये तीसरे हिस्से में बेटा, शिकवा और जवाब शिकवा तो तीसरे हिस्से में है, बांगे दरा में ही, लेकिन तीसरे हिस्से में, तीसरे हिस्से में। ठीक है, इसमें तो है जलवाए हुस्न है, इसमें जलवाए हुस्न और पयाम इश्क, और पयाम इश्क। ये 1905 से लेकर 1908 तक है। ठीक, इसके बाद तीसरा हिस्सा, यानी कि हिस्सा सोम, हिस्सा सोम, इसमें वही है जो मैंने आपको लिखवाई थी अभी, शिकवा और जवाब शिकवा, शिकवा और जवाब शिकवा। इसके बाद वालदा मरहुमा की याद में, वालदा मरहुमा की याद में, वालदा मरहुमा की याद में। इसके बाद खिजर राह, खिजर राह। इसके बाद शुआए आफ्ताब, शुआए आफ्ताब। इसके बाद तुलुए इस्लाम, तुलुए इस्लाम, तुलुए इस्लाम। अरे यहाँ लिख देता हूँ, तुलुए इस्लाम। ये बांगे दरा के हिस्से 3 में जो है वो शामिल है, इनकी नज़में अल्लामा इकबाल की। ठीक, चलिए इसके बाद इनका दूसरा शेरी मजमूआ जो है वो है हमारे पास बाले जिब्रील। क्या होता है? बाले जिब्रील। ये दूसरा शेरी मजमूआ है अल्लामा इकबाल का, जो कब शाये हुआ? 1935 में, 1935 में ये दूसरा शेरी मजमूआ है अल्लामा इकबाल का। ठीक है, और इसमें 2 तरह की क्या है नज़में शामिल है, एक है तमसीली और दूसरी है अलामती।
پہلی تمثیلی اور دوسری علامتی. تمثیلی کا مراد ہوتا ہے تھوڑی سی طویل ہے، اور علامتی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ پیغام دیا گیا ہے. تو تمثیلی بھی ہے اور علامتی بھی ہے. اور اسی شعری مجموعے کو وال جبریل شعری مجموعے کو علامہ اقبال کے اردو شاعری کا نقطۂ عروج کہا جاتا ہے. نقطۂ عروج کہا جاتا ہے. نقطۂ عروج کہا جاتا ہے اور گل سربت بھی کہا جاتا ہے. گل سربت بھی کہا جاتا ہے بال جبریل کو. اردو شاعری کا نقطۂ عروج بھی کہا جاتا ہے اور بال جبریل کو گل سربت بھی کہا جاتا ہے. اب اس میں شامل جو نظمیں ہیں علامہ اقبال کی وہ دیکھ لیتے ہیں بال جبریل میں. جیسے سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ ہے مسجد قرطبہ. ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لینا، ایگزام میں جو ہے وہ یہ تصنیف ضرور آتی ہے، مسجد قرطبہ. اس کے بعد لینن خدا کے حضور میں. لینن خدا کے حضور میں یہ جو ہے علامہ اقبال نے تیسری زبان میں لکھی ہے. کوئی بچہ بتا سکتا ہے تیسری زبان سے کیا مراد ہے؟ لینن خدا کے حضور میں یہ تیسری زبان میں لکھی ہے. علامہ اقبال کے یہاں تیسری زبان سے مراد کیا ہے؟ کسی بچے کو پتا ہے؟ وضاحت، شادمہ، شوقین، شاہد، نازیہ، فردوس. کسی بچے کو پتا ہے؟ اگر نہیں پتا تو این لکھ دیجیے گا، ادروائز جو ہے وہ کوئی دقت نہیں. نہیں پتا. اچھا، کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے، کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ مان کے چلیے آپ تین دوست ہیں، تین دوست میں سے لے لیتے ہیں ایک شادمہ کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک شان خاتون کو لے لیتے ہیں، اور ایک کس کو لے لیتے ہیں؟ ایک شاہد کو لے لیتے ہیں. ٹھیک، تینوں ایس نام کے ہو جائیں گے. ٹھیک، شادمہ اے ہے، شان بی ہے اور شاہد سی ہے. یہ تین بچے آ گئے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اب مان کے چلے اس میں دو کی لڑائی ہو گئی، شادمہ کی لڑائی ہوگی اور شان خاتون کی لڑائی ہوگی. اب یہ بیچارہ جو ہمارا شاہد ہے یہ بیچ میں پھنس گیا. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے اگر کسی لڑکی کی کسی لڑکی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو بولنا تو دور، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. اور لڑائی کس بات پہ ہوئی کہ اس نے اس والے فنکشن میں میری جیسی ڈریس کیوں پہنی، جبکہ اسے پتا تھا پہلے سے ہی کہ میں اس کلر کی یا اس ڈیزائن کی جو ہے وہ ڈریس پہن کے آنے والی ہوں. اب بیچارہ شاہد جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ ان دونوں کو جانتا ہے. اب دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کبھی شادمہ کہتی ہے کہ اس سے کہو مجھے میسج نہ کرے، مجھ سے بات نہ کرے. شان خاتون کہتے ہیں اس سے کہو کہ میرے سے جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی تعلق نہ رکھے. تو یہ جو شاہد ہے بیچارہ، یہ ان دونوں کی باتیں، اے اور بی کی باتیں ایک دوسرے کو پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی بات، شادمہ کی بات کہنے کے لیے شان خاتون کو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ شاہد کی ضرورت پڑتی ہے. تو اسے کہتے ہیں تیسری زبان. تو یہیں پر لینن خدا کے حضور میں یعنی کہ علامہ اقبال نے اپنی بات کہنے کے لیے خدا سے کس کو چنا؟ لینن کو چنا. یا لینن نے اپنی بات کہنے کے لیے اقبال کو چنا، کس کے لیے؟ خدا کو بات بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی تیسری زبان سے مراد کیا ہے؟ یہ صرف علامہ اقبال کے یہیں پہ ملتی ہے ہمیں تیسری زبان. یعنی کہ خدا سے ڈائریکٹ بات نہ کرنے کے لیے یا نہ کہنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت ہے. تو لینن نے جو ہے وہ اقبال کو ڈھونڈا اور اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے خدا سے لینن کا کیا کرایا؟ تعارف کرایا. اسی طرح سے ان کی ایک اور نظم ہے، آپ نے سنی ہوگی، جبلیل و ابلیس. سنی ہے آپ لوگوں نے؟ اور ایک اور ہے اس کے علاوہ ابلیس کی مجلس شورا، وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ تینوں تین چار جو میں نے نظریں بتائی یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ تیسری زبان کی خصوصیت ہے. ایگزام میں کوشچن آتا ہے کہ تیسری زبان سے مراد کیا ہے یا تیسری زبان کس شاعر کے یہاں مقبول ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا علامہ اقبال. کیا ہو جائے گا؟ علامہ اقبال. تو مسجد قرطبہ ہو گیا اور لینن خدا کے حضور میں. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ذوق و شوق. ذوق و شوق. اس کے بعد ساکی نامہ. اس کے بعد ساکی نامہ. اس کے بعد جبریل و ابلیس جو میں آپ کو بتا رہا تھا. جبریل وہ ابلیس، جبریل و ابلیس. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا جبریل و ابلیس کے بعد باغی مرید. باغی مرید یہ بھی کیا ہے؟ دوسرے شعری مجموعے میں شامل ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ان کی دوسری شعری مجموعے میں یعنی کہ بال جبریل میں نظمیں جو شامل ہیں وہ ہے شاہین، شاہین اور لالائے صحرا. لالائے صحرا یہ بھی کیا ہے؟ ان کی نظمیں. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا فرشتوں کا گیت. فرشتوں کا
गीत, फरिश्तों का गीत, और एंड लिख लीजिएगा फरचंद खुदा, फरचंद खुदा। ये जो है बाल जिब्रील में शामिल कुल इनकी अहम नज़में हैं, बहुत सारी, लेकिन सिर्फ मैंने आपको कुछ लिखवाई है। इसके बाद इनका तीसरा शेरी मजमूआ है ज़र्ब कलीम। ज़र्ब कलीम कब शायर हुआ? 1936 में, यानी कि 1936 में। ठीक, इसको हम ऐलान जंग का शेरी मजमूआ भी कहते हैं। ऐलान जंग का शेरी मजमूआ भी कहते हैं। ऐलान जंग का क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने सियासत में पढ़ा होगा, तारीख में पढ़ा होगा, 1935 भारत शासन अधिनियम पढ़ा है आप लोगों ने, और इसी में ही 1935 में ही एक शुरू हुई है तरक्की पसंद तहरीक। तो ये क्या कहलाता है? दौरे खिलाफत भी कहलाता है, या दौरे खिलाफ भी कहलाता है, क्योंकि यहीं से ही जो है वो क्या हुई, भारत को आज़ाद करने की जो है वो क्या हुई, जद्दोजहद शुरू हुई। और ये भी कहा जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक का जो पहला इजलास हुआ 1936 में, कहाँ पर? लखनऊ में। उसकी जो सदारत करनी थी सबसे पहले, जो सज्जाद ज़हीर की पसंद थी, वो कौन थे? अल्लामा इकबाल थे। सबसे पहली पसंद जो थी सज्जाद ज़हीर की, वो कौन थे? अल्लामा इकबाल थे। तो उसी दौर में ज़र्ब कलीम लिखा गया, और इसीलिए ऐलान जंग का शेरी मजमूआ या दौरे खिलाफ का या दौरे खिलाफत का शेरी मजमूआ ज़र्ब कलीम को कहा जाता है। लेकिन अल्लामा इकबाल ने अपनी सेहत का हवाला देकर मना कर दिया था, और फिर सज्जाद ज़हीर किसके पास गए थे? मुंशी प्रेमचंद के पास गए। किसके पास? मुंशी प्रेमचंद के पास। ठीक है, तो इन्होंने जहाँ वहाँ पर खुतबा पढ़ा था, और उस इजलास की जो शुरुआत है वो मुंशी प्रेमचंद ने की। शुरुआत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इख्तिताम किसने किया था? पहले का इख्तिताम किसने किया था? इख्तिताम यानी कि खात्मा किसने किया था पहले शेरी मजमूए को? अगर नहीं पता तो एल लिख दीजिएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं। तो याद रख लीजिएगा, हसरत मोहानी ने, हसरत मोहानी ने एक तकरीर देकर इस इजलास को क्या किया था? खत्म किया। चलिए वापस आ जाते हैं अपने ज़र्ब कलीम। जैसे ऐलान जंग का शेरी मजमूआ या दौरे खिलाफ का शेरी मजमूआ कहते हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल ने इसका जो इब्तिदाई नाम रखा वो रखा सूर असराफील। सूर असराफील, ये इसका इब्तिदाई में नाम रखा अल्लामा इकबाल ने, सूरा असराफील। लेकिन बाद में जो है वो इसका नाम चेंज करके क्या रखा? ज़र्ब कलीम रखा, ज़र्ब कलीम। और इसमें ज़्यादातर ड्रामाई नज़में शामिल हैं। इसमें ज़्यादातर ड्रामाई नज़में जो है वो शामिल है, और इसमें जो है वो कुछ अहम नज़में हैं, वो जो है वो आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम में जो है वो अक्सर पूछ लिया जाता है ज़र्ब कलीम में शामिल कौन कौन सी नज़में, क्योंकि ये जो है वो बाकियों से क्या है, अहम भी है और मकबूल भी ज़्यादा हुआ है। तो मैंने पहले बताया दौरे खिलाफ में लिखी गई है, तो उसमें सबसे पहले हम कौन सी लिखेंगे? आज़ादी। ये क्या है? इनकी नज़म है आज़ादी, और इस पर जो है उन्होंने बहुत सारे मौजू लिखे हैं ज़र्ब कलीम में। ठीक, जैसे मौजू की बात की जाए तो इस्लाम और मुसलमान, ये मौजू है, इस्लाम और मुसलमान। इसके बाद तालीम और तरबियत, तालीम व तरबियत, तालीम व तरबियत। ठीक, इसके अलावा औरत, औरत। इसके बाद फ़नून लतीफ़ा, फ़नून लतीफ़ा, फ़नून लतीफ़ा। फ़नून लतीफ़ा से मुराद होता है एक तरीके का आर्ट, एक तरह का कल्चर। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि सियासत का दौर था, तो सियासत के बारे में भी लिखा है, सियासत मशरिक व मगरिब के बारे में भी लिखा है, मशरिक व मगरिब। ये क्या है? मौजू है जो ज़र्ब कलीम में जो है वो शामिल चीज़ें हैं, शामिल चीज़ें। ठीक है, अब इसमें कुछ अहम नज़में लिख लेंगे, जिसमें पहली मैंने आपको लिखवाई आज़ादी ज़र्ब कलीम के हवाले से। इसके बाद मेराज, इसके अलावा मेराज। इसके बाद शिकस्त, यहाँ पे नज़म है शिकस्त, वैसे शिकस्त कृष्ण चंद्र की जो है वो एक तसनीफ भी है। इसके बाद हिंदी मुसलमान, हिंदी मुसलमान। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा खुदी की तरबियत, खुदी की तरबियत, खुदी की तरबियत। इसके बाद खलवत, खलवत, और स्टार बना के लिख लेना शुआए उम्मीद, शुआए उम्मीद, स्टार बना के लिख लीजिएगा। इसके बाद फ़नून लतीफ़ा, फ़नून लतीफ़ा, फ़नून लतीफ़ा। इसके बाद मशरिक व मगरिब, मशरिक व मगरिब, मशरिक व मगरिब, और इनकलाब, इनकलाब। और इसके बाद एक और लिख लीजिए खुशामद, खुशामद। ठीक, ये इनके तीसरे शेरी मजमूए यानी कि ज़र्ब कलीम में जो वो शामिल नज़में हैं अल्लामा इकबाल की। यहाँ तक बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है? ठीक है,
اس کے بعد ان کا لاسٹ شعری مجموعہ ہے جو ہے ارمغان حجاز، 1938 میں ہی لکھا گیا ارمغان حجاز. ٹھیک، اس میں کون کون سی نظمیں شامل ہیں وہ ہم لوگ لکھیں گے ضرب کلی وہ ارمغان حجاز کے حوالے سے. ٹھیک، پہلی بات تو یہی ہے کہ آدھا اردو میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے. سب سے پہلے خصوصیت تو یہی ہے آدھا اردو میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے. آدھا اردو میں آدھا فارسی میں. اس میں شامل نظمیں دو ذکی کی مناجات، دو ذکی کی مناجات. ٹھیک، کوئی بتا سکتا ہے ایک تصنیف ہوئی ہے دو ذکی جو خاکہ سم سے رکھتی ہے جو اسمت چغتائی کی ہے. بتا سکتے ہیں اسمت چغتائی نے دو ذکی کا خاکہ کس کے لیے لکھا؟ بالکل اپنے بھائی کے لیے لکھا. شاہد اقبال اور شوقی نے صحیح جواب دیا. ٹھیک، تو یہ کیا ہے دو ذکی کی مناجات، یہ نظم ہے جو ارمغان حجاز میں شامل ہے علامہ اقبال کی. اس کے بعد ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا. اس کے بعد مسعود مرحوم، مسعود مرحوم. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا تصویر و مصور، تصویر و مصور، تصویر و مصور. اور آخر میں لکھ لینا آواز غیب، آواز غیب، آزاد بیگ. بالکل شادمہ نے نام بھی بتا دیا ہے عظیم بیگ چغتائی. ویری گڈ، شاباش. ٹھیک، تو یہ کیا ہوئے ارمغان حجاز میں شامل ان کی کچھ نظمیں. نظمیں دیکھو بہت ساری ہیں، اگر لکھوانے میں بیٹھ جائیں تو کم سے کم 3 سے 4 کلاس تو ان کی نظموں پہ ہی چلی جاتی ہے. لیکن جو ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے یہ جو پوچھی گئی ہیں یا جو پوچھی جا سکتی ہیں اسی کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم لوگ لکھیں گے ان کے متعلق اقبال سے. جیسے علامہ اقبال کو ہم لوگ کہتے ہیں امام العصر. علامہ اقبال کو امام العصر کہا جاتا ہے. اور کس نے کہا ہے؟ عبد الماجد، عبد الماجد دریا بادی نے، عبد الماجد دریا بادی نے علامہ اقبال کو امام العصر کہا. ٹھیک، اس کے بعد انہیں احسان الہند بھی کہا ہے، احسان الہند. اور کس نے کہا ہے؟ میر آزاد بالگرامی نے کہا ہے، میر آزاد بالگرامی نے کہا ہے. میر آزاد بالگرامی نے ان کو احسان الہند کہا. اور اختر حسین رائے پوری نے انہیں فاسسٹ شاعر کہا ہے. فاسسٹ، فا شین شین اوٹا، فاسسٹ شاعر. فاسسٹ کا مطلب ہوتا ہے باعث. ٹھیک، یہ کس نے کہا؟ اختر حسین رائے پوری نے، اختر حسین رائے پوری نے، اختر حسین رائے پوری نے علامہ اقبال کو فاسسٹ شاعر کہا. اس کے بعد عبد القادر جو مخزن کے مدیر ہیں انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا. بیٹا بتایا تو جو باعث ہو، باعث مطلب جو صرف ایک طرف کو جھکاؤ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، عبد القادر ان کا قول ہے اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا. اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا، اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا. یہ کس کا قول ہے؟ عبد القادر کا جو مخزن کے مدیر ہیں. اس کے بعد مالک رام کا ایک قول ہے، مالک رام کا ایک قول ہے اور وہ ہے اقبال غالب کے معنوی فرزند ہے. اقبال غالب کے معنوی فرزند ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ مالک رام نے کہا. کس کے متعلق کہا ہے؟ یہ کہا ہے اقبال کے متعلق. ٹھیک، اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا رشید احمد صدیقی، رشید احمد صدیقی. حالانکہ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں جب ہم لوگوں نے اکبر الہ آبادی پڑھا تھا، لیکن آپ پھر بھی یہاں پہ لکھ لیجیے گا ریوائز ہو جائے گا. حالی ماضی کے، حالی ماضی کے، حالی ماضی کے اکبر حال کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ان کے متعلق جو ہے کچھ باتیں تھیں جو آپ کو یاد رکھنی تھی. اس کے بعد ان کے اوپر لکھی گئی کچھ کتابیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں. جیسے غالب کے بارے میں ہم نے لکھا تھا، بیر کے بارے میں لکھا تھا، ٹھیک اسی طرح سے ان کے متعلق کچھ کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک تصنیف ہے اقبال ایک مطالعہ. اور مجھے پتا ہے کہ اس سوال کا جواب کم سے کم سارے بچے دے دیں گے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ 30 فروری کو 15 لاکھ روپے ملیں گے. کچھ بچوں کے آ گئے ہیں تو اب اگلی 30 فروری کے انتظار کے لیے آپ لوگوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ایک ہوتا ہے نا لکی ڈرو، تو آج جو ہے وہ لکی ڈرو کا آیوجن کیا جا رہا ہے.
اس سوال کا جواب دینے والے کو ترنت اور نقد 15 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ بالکل شبا نے صحیح بتایا ہے، کلیم الدین احمد، ویری گڈ۔ یہ کوشچن بہت ٹرکی تھا، مجھے پتا تھا کہ یاد نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ایک بچے کو یاد آیا اور شوقین کو بھی آ گیا۔ اب لکی ڈرا میں ایک ہی بچے کو ملتا ہے، شبا کو ملے گا۔ میں نے بتایا تھا جس بھی تصنیف میں بیچ میں ایک مل جائے آپ کو، وہ 99% ہمیشہ کلیم الدین کی ہی ہوگی، ہمیشہ۔ جیسے اردو شاعری پر ایک نظر، اردو پر ایک نظر، اقبال ایک مطالعہ، انیس ایک مطالعہ، اس طریقے سے۔ تو جس میں ایک آ جائے 99% وہ کلیم الدین کی مانی جاتی ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا نہیں تھا، اس کو بس سمجھنا تھا، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ، اقبال کا فن۔ اقبال کا فن یہ کس کی ہے؟ گوپی چند نارنگ کی، گوپی چند نارنگ کی۔ اقبال کا فن، ہاں وہ بھی انہیں کی ہے، ایک آ گیا تو وہ انہیں کی آ جائے گی، گوپی چند نارنگ کی ہے اقبال کا فن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اقبال فن اور فلسفہ، اقبال فن اور فلسفہ یہ کس کی ہے؟ نور الحسن نقوی کی ہے، نور الحسن نقوی کی، ٹھیک ہے۔ انہیں کی ایک اور تصنیف لکھ لینا، نور الحسن نقوی کی، اقبال شاعر و مفکر، اقبال شاعر و مفکر، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، اقبال شاعر اور فلسفی، اقبال شاعر اور فلسفی یہ کس کی ہے؟ وقار عظیم کی، وقار عظیم کی تصنیف ہے، اقبال شاعر اور فلسفی، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ لیجیے گا، اقبال اور اردو نظم، اقبال اور اردو نظم یہ کس کی ہے؟ آل احمد سرور کی، آل احمد سرور کی، آل احمد سرور کی۔ اس کے بعد نیکسٹ لیجیے گا، اقبال کا تصور عشق و خرد، اقبال کا تصور عشق و خرد یہ کس کی ہے؟ وزیر آغا کی، وزیر آغا۔ اس کے بعد صرف اقبال، صرف اقبال ہے مجنو گورکھپوری کی، مجنو گورکھپوری کی، صرف اقبال۔ اس کے بعد اقبال اور گوئٹے، اقبال اور گوئٹے یہ تصنیف ہے محمد اشرف خان کی، محمد اشرف خان، محمد اشرف خان۔ اس کے بعد ابو لئی صدیقی کی ہے، اقبال اور مسلک تصوف، اقبال اور مسلک تصوف یہ کس کی تصنیف ہے؟ ابو لئی صدیقی کی، ابو لئی صدیقی کی۔ اور آخر میں لکھ لیجیے گا نیکسٹ اور لاسٹ ہے، اقبال کا فکر و فن، اقبال کا فکر و فن محمد دین تاصر کی، محمد دین تاصر۔ کوئی بتا سکتا ہے محمد دین تاصر کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ کس تحریک سے تھا؟ ہاں تو یاد رکھ لیجیے گا، آپ لوگوں نے شاید پڑھا نہیں ہے، ترقی پسند تحریک سے تھا، جب کانفرنس ہوئی تھی تو بالکل شوقین نے صحیح جواب دے دیا، ویری گڈ۔ تو اس طرح سے آپ کے علامہ اقبال جو ہے وہ آپ کے اختتام پہ ہوتے ہیں۔